معزز ججز صاحب کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ بہت ہے تو کیا تاثر جائے گا؟ مثلا وہ کون سا کرائیٹیریا ہے ججز کے پاس جس سے وہ یہ ناپ سکیں کہ فلاں شخص کی فالوئنگ ہے اور فلاں شخص کی فالوئنگ نہیں ہے؟ کوئی کرائیٹیریا تو ہوگا ان کے پاس. ظاہر ہے وہ نیوز دیکھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، جلسے اور جلوس دیکھتے ہیں. تو کون سے لیڈر کا جلسہ اس ملک میں کم ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کی فالوئنگ اگر ہے تو کیا نواز شریف کی فالوئنگ نہیں ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی فالوئنگ نہیں ہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی کی فالوئنگ نہیں تھی؟ کیا بے نظیر کی فالوئنگ نہیں تھی؟ کیا مریم کی فالوئنگ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تو ہر لیڈر، کیا الطاف حسین کی فالوئنگ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الطاف حسین کی فالوئنگ ہے، آج اگر کراچی میں یہ کہا جاتا ہے کہ الطاف حسین کو اجازت مل جائے تو پورا کراچی کھڑا ہو جائے گا، یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ الطاف حسین کی جو بھی غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کی فالوئنگ بہت ہے. اگر فالوئنگ پہ ہی سزا کا فیصلہ ہونا ہے قانون کا، میں یہ الگ سے بات کر رہا ہوں، اگر فالوئنگ پہ ہی فیصلہ ہونا ہے تو پھر ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی فالوئنگ تو کسی کی نہیں تھی. ان کو معزول بھی کیا گیا، ان کو پھانسی بھی دیا گیا. اگر فالوئنگ کا مسئلہ ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے تاحیات، ان کی وزارت بھی چھینی گئی اور تاحیات نائل بھی کر دیا، اور اس وقت نواز شریف سے زیادہ پاپولر لیڈر کوئی بھی نہیں تھا. جب ان کو ہٹایا گیا اس سے بڑی فالوئنگ کسی کی نہیں تھی. اور اگر فالوئنگ کی بات ہے تو یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور ان کی پارٹی کی فالوئنگ بہت بڑی تھی، پیپلز پارٹی کی، لیکن ان کو کنٹیم آف کورٹ میں جو ہے وہ نااہل کیا گیا، سزا دیا گیا. باقی میں یہ تو جو تلال، دانیال اور نہال کی بات ہی نہیں کر رہا. اگر فالوئنگ جو ہے وہ آپ کے اس کی بے نظیر کی نہیں تھی، جب لاہور میں وہ اتری تھیں تو لاہور میں عمران خان کا تو ایک کلب، ہاکی کلب کے اندر 25,000 45,000 کی کیپیسٹی میں اور 15,000 نیچے 60,000 70,000 آئے ہوں گے نا. خود انٹرنیشنل اخبار نے کور کیا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو ویلکم ہوئی تھی تو لاکھوں کا مجمع وہ لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل اخبار لکھ رہا ہے. ہمیں تو چھوڑے ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں کتنے لوگ تھے. تو وہ عدالتوں کے چکر کاٹتی رہیں اور لاک اپ کے چکر کاٹتی رہیں، جیلوں کے چکر کاٹتی رہیں. تو فالوئنگ ایک الگ چیز ہے. کیا یہ ممکن ہے، میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جائے، 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ عوام اس کے پیچھے ہو اور وہ قتل کر دے کسی کو، یا وہ آپ کے چوری کر لے، یا وہ کرپشن کر لے، یا وہ کوئی بھی ایسا اقدام کر دے جو قانون کی پکڑ میں آئے، تو کیا عدالتیں یا قانون یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دے گا کہ 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ کی فالوئنگ اس شخص کے ساتھ ہے تو کیا وہ قانون سے بالاتر ہو گیا؟ وہ جس کو چاہے قتل کر دے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے ختم کر دے، جس کی جو چاہے وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کر سکتا ہے. پوچھ رہا ہوں میں یہ سوال کہ اگر فالوئنگ کی بنیاد پر قانون پیچھے ہٹتا ہے کہ بھائی اس کی فالوئنگ بہت ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ فالوئنگ بڑی ہوئی، قانون اور آئین بڑا نہیں ہوا. اور میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ مجھے بتائیے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی فالوئنگ کم تھی؟ اور جتنی فالوئنگ ان کی تھی اس وقت، جب بڑے بڑے کھمبے انہوں نے وڈیرے جاگیردار اور بڑے بڑے الیکٹیبلز کو اٹھا کر معمولی ان کی پارٹی کے لوگوں نے پھینک دیا تھا، اتنی بڑی فالوئنگ تھی ان کی، اور ثابت بھی کیا تھا. اور اس الیکشن کو پاکستان کا سب سے بڑا فیئر الیکشن کہا جاتا ہے جو ہوا تھا 70 کا. تو ان کو معزول کیا گیا اور اس کے بعد پھانسی دی گئی، اور وہ بھی ان پروفڈ کیس میں، جس میں وہ براہ راست شامل نہیں تھے، کسی